السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سیشن۔ میں ڈاکٹر ظہیر خالد بڑے ہی اہم کیس کے ساتھ اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں یا لائیو لوگوں کو کہ جانور کے اوپر پھٹا رکھ کے پلینک رکھ کے تو جانور کو الٹایا جا رہا ہے، اس کو کبھی رائٹ سائڈ کو گھمایا جا رہا ہے، کبھی لیفٹ کو گھمایا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، کیا یہ علاج کے لیے کیا جاتا ہے یا ویسے یہ نیم حکیمی خطرہ جان والا کام ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیلڈ اسی ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی۔ تو کیس کیا ہے جی؟ کیس کا نام ہے یوٹرائن ٹارشن۔ یوٹرائن ٹارشن ہم بولتے ہیں بچے دانی کو بل لگ جانا۔ جانوروں میں جو پریگننٹ جانور ہوتے ہیں 6 ماہ سے 5 ماہ سے آنورڈ بچہ دینے تک، یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج پہ جانور کی بچے دانی کو بل لگ جاتا ہے، کبھی کلاک وائز کبھی اینٹی کلاک وائز، یعنی کہ رائٹ سائڈ کو بھی بچے دانی گھوم سکتی ہے اور لیفٹ سائڈ کو بھی۔ ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو بل ہے یہ بچے کو نہیں ہے، یہ بچے دانی کا بل ہے، مطلب یوٹرس کا یا پیچھے وجائنا والا جو پورشن ہے اس میں یہ بل ہو سکتا ہے۔ اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وجائنا میں جب بل آ جاتا ہے تو نہ تو باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ ہی اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ جانور بے شک بچہ دینے کے لیے تیار ہے اور وہ بچہ بھی دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن جب بل لگا ہوا ہے آگے تو اندر سے بچہ باہر نہیں آئے گا، نہ ہی باہر سے ہاتھ اندر جا سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اندر لے جا کے تو جانور کا بچہ باہر نکال دیں۔ تو ایسا اس کیس میں ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم پہلے بال کو نکالیں، اس کے بعد بچہ نکالیں۔ تو آپ اس جانور کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو بچے دانی کا بل ہے، اسے بچہ دینے میں تقریباً 15 دن رہتے ہیں۔ تو بچے دانی کا بل پڑ گیا، ابھی ہم اس کو رائٹ سائڈ کا بل ہے تو ہم اس کو اسی سائڈ کو گھمائیں گے۔ رائٹ سائڈ کا بل ہے، رائٹ سائڈ کو ہی گھمائیں گے اور رائٹ سائڈ کو لٹا کے رائٹ سائڈ کو گھمائیں گے تو بل نکل جائے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اسکل چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس سائڈ کا بل ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جانور کو رائٹ سائڈ کو گھمایا اور 3 بندے جو ہیں انہوں نے جو پھٹا ہے اس کے اوپر وزن ڈالا ہے تاکہ یوٹرس کو بیسیکلی یوٹرس کو فکس کیا جا رہا ہے کہ یوٹرس فکس ہو جائے، اور پھر ہم جانور کو لے کے چلیں آگے، اس کو پلٹا دیں اور تاکہ جو بل ہے یوٹرس کا وہ نکل جائے۔ تو ہوتا کیوں ہے یوٹرائن ٹارشن جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یوٹرائن ٹارشن کی 2 ریزنز ہیں، ایک ماں کی طرف سے ایک بچے کی طرف سے۔ بچے کا سائز زیادہ بڑا ہے تو بھی یوٹرائن ٹارشن ہو سکتی ہے، اگر بچے کا کہہ لیں کہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بچہ اندر سٹریس کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے یوٹرس کے اندر پیٹ کے اندر، تو بھی بل پڑ سکتا ہے۔ تو ماں کی طرف سے یہ ہے کہ بفلو میں یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، گائے میں کم ہوتی ہے۔ بفلو کی یا گائے کی جو پوزیشن ہے لیگامنٹس کی، لیگامنٹس وہ چیزیں ہیں جو یوٹرس کو ہولڈ کر کے رکھتی ہیں، ان کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے دانی کو بڑی جلدی اور بڑی آسانی سے بال لگ جاتا ہے۔ اسپیشلی بفلو کو جب ہم بفلو کو کھلا چھوڑتے ہیں گریزنگ کے لیے تو وہ پانی میں جاتی ہے، جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے 1-2 فٹ پانی ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ پانی میں نہاتی ہے، جسے جب وہ رائٹ اور لیفٹ کو بار بار پلٹے لیتی ہے تو اس میں بھی یہ ٹارشن ہو جاتی ہے۔ موسٹلی ٹارشن کا ٹائم ہے 5 ماہ کے بعد یہ ہوتی ہے، 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ پہ۔ کبھی کبھار ٹارشن جو ہے وہ بچہ دینے کے ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ دینے کے ٹائم سے مراد ہے کہ جانور کا سرویکس کا منہ کھل چکا ہے اور جانور ابھی بچہ دینے کے لیے تیار ہے اور وہ زور لگا رہا ہے۔ اس پوزیشن میں بچے کی موومنٹ کی وجہ سے اکثر ٹارشن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ جانور جس نے بالکل حوانہ بنا لیا ہوا تھا، سونے کے لیے تیار تھا، بچہ دینے کے لیے تیار تھا، اچانک ہی ادھر ہی اس کا وہ پروسیس رک جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ جانور جو ہے وہ اس کے بعد نہ بچہ تو باہر نہیں آئے گا لیکن اس کا حوانہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور 10 دن 15 دن 20 دن اوپر چلے جائیں گے اور جانور جو ہے وہ پریشان ہوگا، اس کو قبض ہو جائے گی، ہلکا سا پھارا بھی ہو جائے گا، اور یہیں پہ ہم کنفیوز کرتے ہیں۔ جو پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ اس کو امپیکشن آف ریومن یعنی کہ معدے کی ڈسٹربنس سوچ کے تو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس جانور کو ابھی ہم نے جی پہلا پلٹا دیا ہے، لیکن جب پلٹا دے کے ہم نے چیک کیا ہے تو ٹارشن نہیں نکلی۔
مطلب وہ ایز سچ جو بال اندر لگے ہوئے تھے وہ ایز سچ اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ ابھی ہم اس کو دوبارہ سے دوسرا پلٹا دیں گے، ہم 3 تک پلٹے ایک گو میں دے سکتے ہیں جانور کو، تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے پلٹے میں کھل جائے، نہیں تو دوسرا، نہیں تو تیسرا۔ اگر تیسرے میں نہیں کھلتا تو پھر آپشن بچتا ہے کہ ہم اس کو لے کے چلے جائیں سیزیرین کی طرف، کہ اس کا سیزیرین کریں اور پھر اس کو ٹارشن کو نکالیں اور بچے کو بھی نکالیں۔ تو یہاں ہم اس کو بھی دوسرا پلٹا دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یوٹرائن ٹارشن کو ہم جتنی جلدی ڈائیگنوز کر کے ٹریٹ کرتے ہیں یہ اتنی جلدی اس کا علاج ممکن ہے۔ کبھی کبھار 10 دن، 15 دن، 20 دن تک یوٹرائن ٹارشن ہوئی رہتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ٹارشن ہے تب تک اڈہیژن ہو چکی ہے، مطلب وہ جو اندر بال لگے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ چکے ہوتے ہیں، پھر ہم چاہ کے بھی اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے، پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ ہے سیزیرین۔ سیزیرین ہم کہتے ہیں کہ پیٹ کی ایک سائڈ سے چیرا دے کے وہاں سے بچے کو باہر نکالنا، تو پھر وہ آپشن بچتی ہے۔ ابھی ہم نے اس کو دوبارہ سے جب چیک کیا، بچے کی پوزیشن کو دیکھا ہے کہ بچہ کس پوزیشن پہ ہے، اور اینڈ جو پلینک ہے، جو پھٹا ہے، وہ اس کے اوپر ہم نے رکھا ہے، بچے کے اوپر ہم نے رکھا ہے، اور یوٹرس کو فکس کیا ابھی اوپر وزن ڈال کے۔ ابھی ہم اس کو پلٹا دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پلٹے میں جو بل ہے وہ نکل آئے گا اور جانور کی خلاصی ہو جائے گی۔ تو یہ جی پلٹا دینے کے بعد ہم نے پھٹا اٹھا دیا، اب جانور کو اٹھائیں گے ہم اور دیکھیں گے کہ اب کیا پوزیشن ہے یوٹرس کی، کیا وہ جو اندر بال تھا وہ نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ تو اس میں اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جانور کو اسی طرح سے پلٹا دیتے ہیں اور ہر پلٹے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اندر جو بال تھا وہ نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ تو ابھی ہم نے اس کو دوسرا جب پلٹا دیا ہے اس کے بعد ہم نے جانور کو، ہمیں فیل ہوا ہے کہ اس کا بال نکل چکا ہے، کیونکہ جانور کے کچھ ایسے گیسچرز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہم نے اس کو کھول کے تو کھڑا کر دیا، ابھی اس کو چیک کریں گے کہ اندر جو بال تھا وہ نکلا ہے یا نہیں۔ تو صورتحال دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ بال جو ہے وہ تقریباً 90% جو ہے وہ نکل چکا ہے، بال ختم ہو چکا ہے، بچے دانی کو جو ٹوسٹ آیا تھا وہ نکل چکا ہے۔ اس کو ہم ٹوسٹڈ یوٹرس بھی بولتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، اس کیس میں سب سے اہم چیز ہے ٹائملی ڈائیگنوسس اور ٹائملی سلیوشن۔ اس جانور کو 14 گھنٹے پہلے ٹارشن ہوئی ہے اور ابھی ہم نے اس کی ٹارشن نکالی ہے 14 گھنٹے کے بعد، اور دوسرے پلٹے پہ اس کی ٹارشن نکل آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اکثر بچہ بھی بچ جاتا ہے، جو کہ اس کیس میں ہوا بھی کہ ہم نے ٹارشن نکالنے کے بعد اس کو بچہ دینے کے لیے انجیکشن لگا دیے ہیں، اور 2 دن کے بعد اس نے بچہ دیا اور ماشاءاللہ سے وہ بچہ بھی ہیلدی ہے، جیسے کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 دن کے بعد اس نے بچہ دیا اور بچہ بھی ماشاءاللہ الائیو ہے اور ہیلدی ہے۔ مطلب ہم اگر کاونگ سے 15-20 دن پہلے بھی گائے کو یا بھینس کو انجیکشن دے کے اس کی کاونگ کروا دیتے ہیں تو بچہ بچنے کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں۔ یہیں پہ اگر یہ 2-4-5 دن ڈیلے ہو جاتی تو پہلی بات کہ ٹارشن اتنی جلدی نہ نکلتی، دوسری بات ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، موسٹلی اڈہیژن ہو جاتی ہیں، جو بال لگے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ نہیں نکلتے، یا ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ جو ہی بال لگتا ہے تو وہ جو بلڈ کی آرٹری جو یوٹرس کو اور بچے کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس بال میں آ کے، تو جو بلڈ سپلائی بچے کو جا رہی ہوتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے اور بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جو ہی بچہ ایکسپائر ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ مختلف جو پریکٹیشنر ہیں وہ آ کے ٹرائیاں کر رہے ہوتے ہیں، میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، تو اندر انفیکشن چلی جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ انفیکشن کے بعد اندر سویل ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب فیٹل ایمفیزیما، بچے کے اندر گندی گیسز بھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور بچہ اندر پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہم چاہ کے بھی اگر جانور کی ڈلیوری کروانا چاہیں گے تو بچے کا سائز اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اس کیس میں جب ہم نے دیکھا 90% بال نکل گیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے زور لگایا، بچے کی ایک ایکسٹریمٹی کو پکڑا ہے، لیگ کو پکڑ کے اس کو تھوڑا سا گھمایا اور 100% جو ٹارشن ہے وہ نکل چکی ہے۔ اب ان کو فارمر کا جو آنر ہے اسے گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو نا، بال تو نکل گیا لیکن آپ اس کے بچہ دینے کا ویٹ نہ کریں، بلکہ ہم اس کو انجیکشن دیتے ہیں تاکہ یہ اگلے 2 یا 3 دن میں بچہ دے دے، اور اس سے اس کی بھی جان بچ جائے گی اور میکسیمم چانسز ہیں کہ بچے کی بھی بچ جائے گی، کیونکہ ٹارشن نکالنے کے بعد جب دیکھا ہے تو بچہ ابھی الائیو تھا۔
تو یہی ہے جی ٹارشن کے کیس میں سب سے اہم چیز ہے ٹائملی ڈائگنوزس اور ٹائملی ٹریٹمنٹ، اور ٹریٹمنٹ بھی ایکوریٹ، کیونکہ اگر آپ الٹی سائڈ کو پلٹا دیتے ہیں تو کنڈیشن زیادہ سویئر ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔